کا نور اترے گا اور ایمان کا نور اترے گا، اور ایمان کا نور جب اترے گا تو اسے اچھے اعمال کے اندر کامیابی دکھائی دے گی، برے اعمال کے اندر ناکامی دکھائی دے گی. تو پھر یہ اچھے اعمال کی طرف چلے گا، چاہے ظاہری دنیا کا نظام اس کے موافق پڑے چاہے خلاف پڑے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور برے اعمال کے اندر اسے ناکامی دکھائی دے گی، چاہے دنیا کا ظاہری نظام اس کے موافق پڑے چاہے خلاف پڑے، اسے کوئی پرواہ. یعنی جب اس کے اعمال خراب ہوں گے تو خدا کا غیبی نظام خلاف ہوگا، تو پھر پوری دنیا کی حکومت بھی اگر ہاتھ میں آ گئی تو زندگی انجام میں اس کی اجڑ جائے گی. تو میری بات کو سمجھو، اللہ پاک تو دکھائی نہیں دیں گے اس دنیا کے اندر، اور اللہ پاک کی قدرت اور خزانے بھی دکھائی نہیں دیں گے، لیکن اب اللہ کو پہچانے کیسے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ آنکھ تو اسے نہیں دیکھ سکتی اس دنیا کے اندر، لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے. تو پہچانے کیسے اللہ پاک تجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. اللہ کہتے ہیں میں تو دکھائی نہیں دیتا تمہیں، لیکن میری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں. اگر اسے گہری نگاہ سے دیکھو گے اور بعد وہ باتیں بتائیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی غیبی آسمانی وحی کے ذریعے، تو اسے تم شوق سے اور غور سے سنو گے اور دل دماغ سے سوچو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی اور ایمان کا نور ملے گا. اور جہاں ایمان کا نور ملا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ساتھ ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے سارے وعدے ایمان والوں کے ساتھ پورے ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے سر بلند رہیں گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے، قد افلح المؤمنون. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو عزت ملے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے. اسی طرح اللہ پاک کا وعدہ ایمان والوں پر مدد کا بھی ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی. اسی طرح اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے ایمان والوں سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ مصیبت کے اندر اگر آدمی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا بھی دے دیتا ہے. کذالک ننجی المؤمنین. ایمان والوں کو اللہ نجات دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ امن بھی دیتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان والے ہیں اور اس ایمان کے اندر ملاوٹ نہ ہو، غلط یقین کی ملاوٹ نہ ہو، دوسرے یقین کی ملاوٹ نہ ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں امن دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح ایمان والوں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت بڑا فضل کریں گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تو میرا محترم دوستو، یہ ایمان کی طاقت ملے گی کب اور یہ ہدایت کا نور ملے گا کب؟ اس کے اندر ایک تو آنکھوں کا استعمال صحیح ہو، دوسرے کانوں کا استعمال صحیح ہو،
اور تیسرے دل دماغ کا استعمال صحیح ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھوں کا استعمال صحیح ہو کہ کیا مانا؟ خدائی قدرت سے جو کچھ بن گیا اور دکھائی دے رہا ہے اس کو گہری نگاہ سے دیکھے. اور کانوں کا استعمال صحیح ہو اس کے کیا مانا؟ اللہ جو کچھ اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں اور دکھائی نہیں دیتا، جیسے اس وقت پہ ہم سارے بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. اب یہ فرشتے ابھی دکھائی نہیں دیتے. اس سے خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. قرآن خبر دے رہا ہے، حدیثیں خبر دے رہی ہیں کون سے موقع پر فرشتے آتے ہیں، کون سے موقع پر شیاطین آتے ہیں. تو فرشتے آئے ہوئے وہ بھی دکھائی نہیں دیں گے، شیطان آئے ہوئے وہ بھی دکھائی نہیں دیں گے. فرشتے آئیں گے تو اس پر کیا اثرات پڑیں گے یہ بھی آدمی کو شروع میں دکھائی نہیں دیتا. شیاطین آئیں گے تو کیا اثرات پڑیں گے یہ بھی آدمی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ بات اللہ بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے، ہمیں دکھائی نہیں دے گا. ہم دیکھے بغیر اللہ رسول کی بات پر یقین کریں اور شوق اور دھیان سے سنیں. جو دکھائی نہیں دیتا اسے شوق اور دھیان سے سنیں، اور جو دکھائی دیتا ہے اسے گہری نگاہ سے دیکھیں اور پھر دل دماغ سے سوچیں. بس پھر اللہ کی معرفت اور اللہ کا ایمان اور اللہ کا یقین ملے گا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت بھی بتائی ہمیں، وہ دکھائی نہیں دیتی. جنت بتائی، جہنم بتائی، اس کی خبریں دی. قیامت کے دن نام اعمال کا ملنا اس کی خبر دی. ترازو میں اعمال کا تلنا، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پلانا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور پلانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب یہ ساری خبریں اللہ رسول نے دی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، بیانوں میں بیٹھ کر، اگر گشتوں کے اندر کوئی سنا رہا ہو تو اسے سن کر، خصوصی گشت میں کسی مکان میں بیٹھ کر کوئی اگر سنا رہا ہو تو اسے شوق اور دھیان سے سننا. جو خدا کا غیبی نظام ہے اس کو شوق اور دھیان سے سننا اور یقین کے ساتھ سننا. یہ دو کام. اور تیسرا کام پھر دل دماغ سے اس پر غور کرنا. یہ تین کام ہے. آپ کہو گے دیکھتے تو سب ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، یہ سب محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا گہری نگاہ سے ہو تو اللہ کی معرفت ملے گی، اور اگر سرسری نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ کی معرفت نہیں ملے گی. سرسری نگاہ سے تو جانور بھی دیکھتا ہے. بھینس کو اگر چارہ دکھاؤ تو ایک دم آ جائے گی، ڈنڈا دکھاؤ تو ایک دم بھاگ جائے گی. تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا ظاہری نفع نقصان کو، موجودہ نفع نقصان کو. اسی طرح اگر چوچو کی آواز کرو تو پرندہ ایک دم آ جائے گا، یہ سمجھ کر کے مجھے کچھ ملے گا. تو اس نے سنا موجودہ نفع کو اور آیا. اور دھمکی کی کوئی آواز سنی تو ایک دم چلا گیا، کیونکہ وہ سمجھا کہ اس دھمکی کے اندر میری پٹائی ہوگی. تو اتنا دیکھنا، اتنا سننا یہ تو جانور کے اندر بھی ہے، اور اتنا سمجھنا یہ تو جانور کے اندر بھی ہے. تو جانوروں کی طرح اگر آدمی زمین آسمان کو، چاند سورج کو، ستاروں کو دیکھے اور اس کا خوب ریسرچ کرے اور خوب تحقیقات کرے اور اس کے اندر صرف اتنا دیکھے کہ موجودہ میرا نفع کتنا اور موجودہ میرا نقصان کتنا، دنیا کا نفع نقصان دیکھ کر نفع کو لے لے، نقصان سے بچ جائے، تو یہ جانوروں کی طرح دیکھنا ہوا. اللہ فرما رہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
اللہ کہتے دل دیے سمجھتے نہیں، آنکھ دی دیکھتا نہیں، کان دیا سنتے نہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے غافل۔ آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ دیکھنا تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ لاکھوں میل کی آدمی دیکھ لیتا ہے مشینوں کے ذریعے، اور سننا اتنا ہو گیا زیادہ کہ چاند پر کتا کھانسا اور زمین پر بیٹھنے والوں نے سنا، تو سننا تو اتنا ہو گیا اور دیکھنا اتنا ہو گیا، اور عقل کا دوڑانا اتنا ہو گیا کہ ایٹمی طاقت بنا ڈالی اور بڑے بڑے راکٹ بنا ڈالے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں جانور ہے، کیوں کہ اس نے موجودہ نفع نقصان کو دیکھا، دنیا کے نفع نقصان کو دیکھا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتا تو مرنے کے بعد والی زندگی کا اسے فکر ہوتا، دنیا کے اندر یہ ڈھنگ سے چلتا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آتی، جیسی نبیوں پر آئی اور جیسی نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئی، باوجود ہے کہ ساری فضا مخالف تھی، لیکن مخالف فضا میں اللہ پاک حق کی تربیت فرماتے، اور حق کی تربیت جب مخالف فضا میں ہو جاتی ہے اور حق وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اور باطل جو ہے اللہ اس کی رسی کو ذرا ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، باطل کی رسی کو اللہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خوب پھدکے، وہ باطل پھدکتا رہتا ہے اور کودتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اللہ پاک ایک جھٹکا لگا دیتے ہیں اور ان کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں باوجود ہے کہ اتنا دیکھا، اتنا سنا، اتنا سمجھا، لیکن اللہ اسے جانور کہتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے کہ جو گہری نگاہ سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے اور شوق اور دھیان سے سن کر اللہ کے غیبی نظام کو سمجھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں یہ خبریں بالکل پکی خبریں ہیں، جو بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی وہ بالکل پکی، چاہے دکھائی دیوے نہ دیوے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب دنیا کے اندر آدمی زندگی بسر کرے گا کہ ہر مقام پر وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کی کیا خبر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، اس کو سامنے رکھ کر پھر آدمی چلے۔ اس میں میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، اس میں میری قبر بنے گی یا بگڑے گی، اس میں میرا جہنم سے کنیکشن ہوگا یا جنت سے کنیکشن ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر پھر آدمی اپنی قدم کو بڑھاوے، صرف دنیا کو سامنے رکھ کر قدم کو نہ بڑھاوے کہ میرے کو دنیا کتنی ملی، کم ملی یا زیادہ ملی، اس کو بالکل نہ دیکھے۔ اس لیے پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بالکل کھیل ہے، اور پوری دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ قبر کے اندر بھی تھوڑا بہت بدلہ تو ملے گا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی قبر میں، اور جو فرما بردار ہوگا اسے نعمتیں ملیں گی قبر میں، لیکن قبر کی نعمتیں اور قبر کی تکلیفیں جب آخرت کے اندر جو نعمت ملے گی فرما بردار کو، اور آخرت میں جو تکلیف آئے گی نافرمان کو، اور قیامت کا دن جب آئے گا کہ نافرمان جو قبر کے اندر عذاب کے اندر رہا تھا اس کو قبر کا عذاب اور قبر کی تکلیف ایسی معلوم ہوگی جیسے تو میں خواب کے اندر کی تکلیف ہی دیکھتا رہتا، اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جو جاگنے کے بعد میرے وہ تکلیف ہوئی۔ تو قیامت کے دن آدمی یوں کہے گا مجرم، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے کون ہے جس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگا دیا، اٹھا دیا؟ حالانکہ قبر کے اندر کیا سونے کی جگہ تھی، وہاں پر تو 70 اژدہے لگے تھے،
اور ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا تھا کہ زمین پر پھنکار مار دے تو 40 سال تک گھاس دانے کا اگنا بند ہو جائے. اور فرشتوں کی پٹائیاں تھی اور آگ جلا رہی تھی, زمین دبا رہی تھی, اور یہ چیخ رہا تھا